دوسری طرف یزید تھا. یزید جانتے ہیں؟ معلوم ہے کہ بولی نا کون تھا یزید؟ اس کا کیا کام تھا؟ کیا کام کیا اس نے؟ نہ معلوم. خالی نگاڑا بجاؤ گے چیلم ہی باجنے سے ہوگا. یہ بھی پتا ہے کہ نگاڑا کس نے بجایا تھا, یہ چیلم کس نے بھاجا تھا, یہ برچے کس نے نکالے تھے, ناچ کون رہا تھا, گا کون رہا تھا, اس دن شراب کون پی رہا تھا. نہیں معلوم ہے آپ حسینی ہیں. اللہ اکبر. حسین نے تو اس دن بھی نماز نہیں چھوڑی, تلاوت قرآن نہیں چھوڑی, درود نہیں چھوڑی, سلام نہیں چھوڑا, تسبیحات نہیں چھوڑے, اور آب الفضائل نہیں چھوڑے. اس دن بھی کوئی کار خیر نہیں چھوڑی. اپنی مصیبتوں کے انبار ہر طرف گھر گھر کر کے مصیبتوں پر مصیبتوں کے بعد مگر آپ کے پائے استقامت میں ذرا بھی نظر نہیں آئی. راضی ہو تو رب راضی ہوگا, رب راضی ہوگا تو سب راضی, رب راضی نہیں ہوگا تو پھر کوئی راضی نہیں ہوگا. لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ آج ایک کو خوش کرو گے کل دوسرا ناراض ہو جائے گا, اس کو راضی کرنے جاؤ گے کل تیسرا ناراض ہو جائے گا, اس کو خوش کرنے جاؤ گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. جو ناراض ہوتے رہیں گے کب تک ان کو مناتے رہو گے؟ ایک ذات اللہ تعالیٰ سے منا لو, اللہ مان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اس کے رسول کو راضی, اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے, کامیاب ہو. نصرت, فتح, فوز و فلاح تمہارے ہاتھ میں. یزید یہ عام آدمی نہیں تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں, اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو نبی ہیں ان کے یہ سالے محترم ہیں. کون ہے؟ ارے بولیے بتانے کے بعد اور وہی کون نہ کرے آپ یعنی سالے سرکار کے صحابی رسول ہیں اور کاتب وحی ہیں. سرکار کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی حضرت جبریل جو قرآن لے کر آیا کرتے تھے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام یہ تھا کہ قرآن عظیم کو لکھ لینا. سبحان اللہ. یہ خدمت میں معمول تھے. یزید ان کا بیٹا تھا, یزید ان کا بیٹا تھا. میسون بنت بہدر کے پیٹ سے پیدا ہوا سن 25 ہجری میں. انتہائی موٹا, دھدا, بدصورت, پورے جسم پر بال, انتہائی درجے کا بد اخلاق, بدسیرت, بد کردار, یہاں تک کہ اپنی سوتیلی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ میں نکاح کو اس نے جائز قرار دیا. کرو گے یہ سب کام نہ بتا. شراب پیتا تھا, زنا کرتا تھا, یعنی دنیا بھر کی ساری برائیاں اس کے اندر موجود تھی. حرام کھاتا تھا, حرام پھلواتا تھا, سود کو اس نے اعلانیہ رواج دے رکھا تھا. ماں اور بہنوں کے ساتھ اس نے نکاح کو جائز قرار دیا. سوتیلی ماں بھی اپنی سگی ماں کی طرح ہے, کبھی بھی سے نکاح جائز نہیں. سوتیلی بہن بھی تمہاری اپنی بہن کی طرح ہے, کبھی بھی سے کسی صورت میں نکاح جائز نہیں. کرو گے یہ سب کام.
یزید انتہائی درجے کا بد اخلاق، پاک، انتہائی گزرا ہوا، اخلاق سے عاری، گرا ہوا، شریعت سے کوئی لحاظ نہ کی، کوئی پرواہ نہ کی۔ قرآن و حدیث کے حکم کے خلاف اس کے سارے احکامات کرتے ہیں۔ جوا وغیرہ کو اعلانیہ جاری کر دیا۔ اب یہ بتاؤ کہ ایسے انسان کی کبھی کسی صورت میں بیعت کی جا سکتی؟ کہاں امام حسین اللہ اکبر جو قرآن نے فرما دیا یہ ساری چیزیں حرام ہیں، حرام ہیں، حرام ہیں، اور یہ کہتا تھا کہ یہ سب حلال ہے، حلال ہے، اے حسین ہماری بیعت کر لیجیے، بیعت کر لیجیے، بس ایک ہی چیز کی بیعت کر لیجیے، ہم آپ کو دولت دیں گے، ہم آپ کو عمارت دے دیں گے، گورنر ہی دے دیں گے، بلکہ آپ کو سلطان بنا دیں گے، اپنا تاج آپ کے قدموں میں رکھ دیجیے، رکھ دیں گے، ہماری بیعت کیجیے، بیعت۔ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر حسین نے ہماری بیعت کر لی تو یہ جتنی برائیاں ہیں یہ سب ہمارے لیے جائز ہو جائیں گی، اور ہم جتنی برائیاں کریں گے تو عالم اسلام میں لوگ یہی سمجھیں گے کہ یزید جو کچھ کرتا ہے وہ سب جائز ہے۔ اگر وہ جائز نہیں ہوتا تو امام حسین اس کی بیعت کیوں کرتے؟ اسی لیے اس نے ضد کی کہ ہماری بیعت، مگر امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ اگر میں نے اس کی بیعت کی تو دین میں فساد برپا ہو جائے گا، اور قیامت تک اس فساد کو دور کرنا ناممکن اور مشکل ہو جائے گا، دین مٹ جائے گا، احکامات قرآن سے عمل لوگوں کا اٹھ جائے گا، احادیث کریمہ کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے، بے حرمتیاں کی جائیں گی، اللہ و رسول کا سرعام مذاق اڑایا جائے گا۔ اس ظالم نے خانہ کعبہ پر پتھر برسائے، مسجد نبوی شریف میں گھوڑے بیٹھے، کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ اسی نے ڈھول بجایا، نگاڑا مارتا تھا۔ جب حسین نے شہید کر دیا تو یہ اسی کا کام تھا، ان کے ماننے والوں کا کام تھا، نوحہ کرنا ان کے ماننے والوں کا کام تھا، ماتم کرتے تھے، ڈھول بجاتے تھے، برچیاں لگاتے تھے، ناچتے تھے، کودتے تھے، گاتے تھے، سرے نیزہ امام حسین کا سر اٹھا کے لے کے چل رہے تھے، مسجد خانہ نبویہ کے پردے اٹھا لیے گئے تھے، دوپٹے چھین لیے گئے تھے، برہنہ گھوڑوں ان کو پر سوار کیا گیا تھا، ان کو شہر شہر پھرایا گیا۔ آج بہت سے لوگ سے ابھی امیر المومنین کہتے ہیں، کچھ اولادیں ان کی آج پیدا ہو گئی۔ سیدنا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے ان کو امیر المومنین کہہ دیا تو آپ نے 20 درے لگائے ہوئے، اور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 59 ہجری یہ دعا مانگی تھی، اللہم انی اعوذ بکا من رأس الستین و امارت الصبیان۔ سبحان اللہ، نبی تو غیب کی خبریں دیتے ہیں، ارے غلام مصطفیٰ بھی غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب غلام کا یہ عالم ہے تو پھر آقا کا عالم کیا ہوگا؟ غلام کے علم کا یہ عالم ہے تو آقا کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ بتاؤ۔ من راس ستین، یا اللہ میں 60 ہجری کی شروعات سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور بچے کی حکومت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس سے پہلے اٹھا لیا۔